اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی بہت بڑی خوشبختی سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. اس مسلمان سے مرہوس کوئی نہیں کہ جو ہے مسلمان لیکن اسلام کو گالی سمجھتا، اسلام کو بوجھ سمجھتا، اسلام کو پابندیوں کی وجہ سے کہ یہ پابندیاں لگا رہا ہے اپنے لیے جو بوجھ اور مشقت سمجھے، اس سے بڑا کوئی منحوس نہیں ہے. مومن کو چاہیے ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسلام کو سعادت سمجھے، اسلام کو اپنے لیے ایمان سمجھے، انعام سمجھے. اللہ فرماتا آنا عند ظن عبدی بی، جس نے میرے دین کو اپنے لیے جتنا عظیم جانا میں اس کو اتنی ہی عظمت عطا فرمانے والا ہوں. کیا خوبصورت انداز. آج سبق لو. حضرت قاضی شریح سے کسی نے پوچھا تھا، قاضی شریح یمن میں تھے، نبی علیہ السلام کا عہد پایا ہے، کلمہ یمن میں پڑھا مگر ملاقات نہیں ہوئی، اس واسطے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، تابعی کہا جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے درجے کا تابعی جن کو 60 سال تک ملت اسلامیہ کا چیف جسٹس بنایا گیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی حکومتوں میں 60 سال تک جس کے عدالت میں حکمران بھی جا کے کھڑے ہوتے رہے، امیر المومنین بھی، وہ قاضی شریح جس وقت یمن سے منتقل مدینہ شریف ہوئے اور دور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو اب نئے نئے آئے تھے تو کسی نے تعارف پوچھا، ممن انتا، کون ہوتے ہو؟ جس طرح تم ملتے ہو تو پوچھتے ہو ممن انتا کہ تم کون ہو. پنجابی میں کہتے کنا بچو، یعنی تمہاری برادری کون سی ہے، قبیلہ کون سا. ممن انتا، کس قبیلے سے ہو، کون ہوتے ہو. تم پوچھتے ہو کون ہوتے ہو، اگلا کہتا ہے شیخ ہوتے ہیں، بٹ ہوتے ہیں، چمے ہیں، چٹے ہیں، گونگل ہیں، یہ کہا جاتا ہے. حضرت شریح سے کسی نے پوچھا ممن انتا، شریح کون ہوتے ہو تم یمن میں، کون ہوتے ہو؟ قربان جائیں قاضی شریح کے جواب پر، کہنے لگے ممن انعم اللہ علیہم بالاسلام، ہم مسلمان ہوتے ہیں. پوچھا کون ہوتے ہو، کہا مسلمان ہوتے ہیں. میں ان سے ہوں جن پر رب نے اسلام سے انعام کیا. میری پہچان میرے قبیلے سے نہیں، میری پہچان میرے رنگ سے نہیں، میری پہچان میری نسل سے نہیں، میری پہچان میرے علاقے سے نہیں، میری پہچان میرے اسلام سے ہے. میں مسلمان ہوں، اسلام سے میری پہچان ہے. آج دیکھو کتنی عصبیتیں آ گئی، کوئی برادریزم، کہیں صوبائیزم، کہیں لسانی عصبیت، کہیں صوبائی عصبیت، کہیں کوئی عصبیت، کہیں کوئی عصبیت. حضرت شیخ سے پوچھا جا رہا تھا اپنا تعارف کروا دو، کن سے ہو، قبیلہ کون سا ہے. کہا میرا قبیلہ اسلام ہی ہے. اگلی بات، پر تم شاید سمجھنا چاہتے ہو کہ میں شمار کرنے سے ہوتا ہوں علاقائی طور پر، تو فرمانے لگے ادادی فی کندہ، ویسے گنتے وقت لوگ مجھے کندہ قبیلے سے گنتے ہیں، گنتے مجھے کندہ سے ہیں، شمار میرا کندہ سے ہوتا ہے، مگر میرا قبیلہ اسلام ہے. اسلام میرا قبیلہ ہے. اور یہ ایک صحابی نہیں، ایک تابعی نہیں، ہر طرف سے ہمیں اس وقت کے تعارف کی یہ آواز آتی ہے. وہ کہا کرتے تھے ابل اسلام لا ابا لی سباہ اذا فخروا بقیس او تمیمی. جب لوگ قیس اور تمیم کے ناموں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا خاندان قیس والا ہے، میرا تمیم والا ہے، صحابہ کہتے ہم کہتے ہیں ہمارا خاندان اسلام والا ہے. یہ اسلام، اس کی عظمت کو عظمت جاننا یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے، اور اسے اپنا سب سے بڑا تعارف اور سب سے بڑی پہچان سمجھنا چاہیے. اسی لحاظ سے چند باتیں مزید ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ احساس ہے گفتگو لیٹ شروع ہوئی، مگر وہ بھی ایک پریکٹیکل تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں گھل مل رہا، وہ سینوں کی طرف سیدھا جا رہا ہے. ایک کثیر تعداد خواتین اسلام کی ہے، باہر سڑک پہ رش ہے، لیکن یہ بات جہنم سے آزادی کے اشرے میں ہو رہی ہے، اور یہ وقت ہے ایک بھی ہمارا جملہ سننا سنانا منظور ہو گیا، سب کو جہنم سے چھٹی مل جائے گی. محتشم سامعین حضرات، تعارف دیکھیے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر فخر، اسلام کی عظمت کو لازم قرار دیا، اور جب کسی نے تھوڑی سی بھی للچائی ہوئی نگاہ کسی دوسرے دین کی طرف کی تو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. آج کچھ لوگوں کو مرض ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے براڈ مائنڈڈ ہونے کی دلیل ہے، ہم کھلے دماغ والے ہیں اور ہر دیگ کے چمچے ہیں اور ہر پلیٹ سے چاٹ لیتے ہیں.
جس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے صاحب فکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اگر ایسی چھوٹی سی بات نکل گئی ہے، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دیا، اسلام کا لباس، اسلام کا دین قبول کر کے پھر کوئی دوسری طرف دیکھے گا تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ کیوں دیکھے کسی اور کی طرف؟ یا تو اسلام میں کچھ نہ ہو تو پھر کوئی اور دین ڈھونڈتا پھرے، کسی اور دین کی تعریفیں کرتا پھرے۔ سرکار فرماتے ہیں جب ہم نے ہر چیز دے دی ہے تو پھر کسی کی طرف جاتی مت مارو، سب کچھ تمہیں گھر سے ملنے والا ہے۔ صورتحال کیا تھی؟ شعب ایمان میں حدیث شریف موجود، حضرت جابر راوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں اور کہنے لگے انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا، اللہ کے نبی ہم کبھی یہودیوں کی باتیں سنیں نا تو بڑی اچھی لگتی ہیں، تعجبنا ہمیں پسند آتی ہے، تو اجازت ہے افطر ان نکتب بعدها کہ کچھ باتیں ہم لکھ لیا کریں، ان کی اچھی بڑی ہوتی ہیں، یہ اجازت چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب دیکھنا آج لوگ یہودیوں کے لیکچر سنتے ہیں، عیسائیوں کے پروگراموں میں چلے جاتے ہیں، قادیانیوں کے لیے نرم رویہ لانا چاہتے ہیں، بد عقیدہ رافضی خارجی جو ہے ان کی باتوں کی جو چاشنی ہے، جو زبانوں کے اندر مٹھاس ہے، دل بھیڑیوں جیسے ہے، اور پھر اس پر گرویدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت عمر نے پوچھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محبوب اگر اجازت ہو تو باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، علمی فائدہ ہی حاصل کر لیں، کچھ ہم لکھ لیا کریں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ امتحبکون انتم کما تحبکت الیہود والنصارى، عمر ابھی تک جاہلیت والی تیری عادت ختم نہیں ہوئی، امتحبکون انتم کیا تم بھی ابھی تک پلپلے ہو، ابھی تک کچے ہو، ابھی تک اسلام پر ضمیر مطمئن نہیں ہوا؟ تم نے کیوں پوچھا مجھ سے کہ میں یہودی کی تقریر سنوں اور کوئی بات لکھ لوں، میں عیسائی کے جلسے میں جاؤں اور کوئی بات لکھ لوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد جئتکم بها سنتا بیضاء نقیہ، عمر اوروں کی طرف مت جاؤ جب میرے پاس کوئی کمی ہو، جب میں نے روشن دین دیا ہے میں تمہیں غیروں کی طرف نہیں دیکھنے دوں گا۔ کتنا زبردست جملہ تھا۔ فرمانے لگے لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں کوئی میڑا دین تو نہیں لے کے آیا، میں تو چمکتا دین لے کے آیا جو ستھرا دین ہے، بیضاء نقیہ ہے، خوشبو والا ہے، میں وہ دین لے کے آیا ہوں۔ اور یہاں پر وہ لفظ بول دیے، آخر مقام ہوتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے جب صحابہ نے کہا تھا دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کلیم بنایا ہے، اور سرکار پہلے فرما رہے تھے لا تخیرونی بین الانبیاء، نبیوں میں میری شان مت بیان کرو، ان کے مقابلے میں مجھے بڑا مت بیان کرو۔ وہی آج بھی کچھ لوگوں نے بات پکڑی ہوئی ہے پہلے والے، اب وہی زبان جس نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا مرتبہ مت بیان کرو، لیکن اسی زبان نے اس موقع پر کیا کہا؟ فرمایا سن لے اے میرے عمر، لو کان موسیٰ حیا ما باشیہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے یعنی ظاہری حیات میں زمین کے اوپر ہوتے، ان کا بھی میرے کلمے کے بغیر گزارا نہ ہوگا۔ اب پتہ چلا نا بات کا پس منظر ہوتا ہے۔ وہ وقت تھا عاجزی کے اظہار کا، وہ وقت تھا پہلا کہ جب کہا تھا میری شان ان پر بیان نہ کرو۔ یہ وقت کون سا ہے کہ جب دیکھا کہ امتی میرا ہے، دیکھتا اس طرف ہے کہ یہودی باتیں اچھی کر رہے ہیں، ان کی کیوں سوچ گزر گئی ہے؟ تو یاد رکھ میرے عمر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی باتیں لکھنے کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو کہ یہودی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سٹوریاں سناتے ہیں، یا ان کا کلام جو بدلا ہوا پیش کرتے ہیں، فرمانے لگے یاد رکھو اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے انہیں بھی میرے اسلام کے بغیر کہیں سہارا نہ ملتا، اسلام ان پر بھی لازم ہوتا۔ تو پتہ چلا وقت وقت کی بات ہے، موضوع کا تقاضا ہے، حقیقت وہ ہے جو حالات اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج جس وقت ہم اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، ایک طبقے کو آج بھی وہی پرانی تقریریں یاد،
وہ کہتے نہیں بڑھا کے بیان کرتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، میری نبیوں پر فضیلت نہ بیان کرو، فضیلت نہ بیان کرو. میں کہتا ہوں یہ وقت ایکسپائر ہو گیا، یہ پہلے کا معاملہ تھا. اگر بعد کا معاملہ دیکھنا ہے تو پھر بریلی کی آواز سننی پڑے گی. میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی. یہ نعرہ بریلی میں گھڑا نہیں گیا، یہ سرکار کی زبان سے کر کے آیا ہے. لیکن کتنا اختلاف ہے، مناسبت دیکھنی چاہیے. ورنہ تو تعارض آ جائے کہ نبی علیہ السلام کی اپنی باتیں ٹکرا رہی ہیں، تو ٹکرا نہیں رہی، حالات اپنے اپنے ہیں. جس وقت وہ وقت تھا ان کو سمجھایا اور یہ پتا چل گیا کہ اب یہ پکے ہو گئے ہیں، حد تک رہیں گے، میری شان ایسی نہیں بیان کریں گے گدرے کی توہین کرے. وقت مقام مقام پہ رکھیں گے اور مزید عظمتوں کا اظہار بھی ہو گیا. تو میرے نبی علیہ السلام نے اب دو ٹوک لفظوں میں کہا عمر تم کدھر جھاتیاں مار رہے ہو، کدھر دیکھ رہے ہو؟ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کو میری اتباع کے بغیر کوئی گنجائش نہیں تھی. ماں باسیاہ الا اتباعی، ان کو میری اتباع کرنا پڑتی، میری اتباع کے بغیر وہ نہ رہ سکتے. اس بنیاد پر میرے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا تقاضا کیا ہے کہ کسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد آگے پیچھے نہیں دیکھنا، اس واسطے کہ دین کی کمزوری ہوگی اور دین کی طاقت یہ ہے کہ صرف اپنے دین کو اچھا سمجھنا ہے اور دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، دوسروں کی باتیں نہیں سننی، دوسروں کی طرف نہیں جانا، تاکہ انسان فخر کرے، شکر کرے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا دین عطا فرمایا. یہاں اس چیز کا بھی تھوڑا سا بیان ضرور سامنے رکھیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو منسوخ کتاب کون سی؟ تورات. اس کے چند جملے لکھنے پسند نہ آئے کہ میرا عمر جملے کیوں لکھنے کی اجازت مانگتا، میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے، کیوں تم ادھر دیکھتے ہو؟ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے ہماری مسجدوں میں ان کی کتابیں قرآن کے برابر، ان کی تورات یا انجیل عیسائیوں کی، اسے رکھ کے دینی پروگرام کرنا، اس پر سرکار کو کتنا غصہ آتا ہوگا. وہ گنبد خضرا میں کتنے ناراض ہوتے ہوں گے جنہوں نے اپنے مقبول اور مراد عمر کو، جنہیں رب سے مانگ کے لیا تھا، ان پر یہ جملہ بول دیا امتحدثون انتم، عمر بالکل سچی باتیں مت کرو، میں نے قرآن دیا ہے، میرا جامع دین ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اسلام کو اعلیٰ سمجھو، دوسروں کی طرف مت جاؤ. اس بنیاد پر آج کچھ لوگوں کو ذہنی مریض ہیں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ قرآن کافی ہے، اسلام کافی ہے، یہ دین کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، وہ ہمارے نبی کا بھی انکار کرے تو کہا جاتا کافر نہیں ہوئے، اور ہم سب کو مان کے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف انکار کرے تو کہا جاتا ہے کافر ہو گیا ہے. ہمارا تو یقین ہے کہ سب کو ماننا لازم ہے، لیکن برتری کس کی ظاہر ہوئی؟ وہ ہمارے نبی کو نہ مانے تو مومن، ہم ان کے نبی کو نہ مانے تو کافر. تو پھر بڑی شان کس کی ہوئی؟ اس بنیاد پر ہمیں یہ بات بھی پھیلانی چاہیے ہمارا ایمان ہے ہر نبی پہ، ہر رسول کے، ہم کسی کے منکر نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن ہم ان دوسرے طبقے کے لوگوں کو جو عیسائیت و یہودیت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تمہاری حمایتوں کا محتاج نہیں ہے، اسلام نے سب کچھ ہمیں گھر میں عطا فرمایا ہے.